اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ایک نامور صحافی ہیں اور آپ کا کشمیر کے ساتھ ایک خصوصی تعلق بھی ہے. پاکستان میں اور بین الاقوامی طور پہ تو جانے مانے ہیں ہی، لیکن ہم زیادہ پرائڈ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم انہیں کشمیر کا سپوت سمجھتے ہیں. آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں اور زیادہ انتظار نہیں کرواتی. میری مراد ہے حامد میر صاحب سے. میر صاحب السلام علیکم. آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حامد میر صاحب، ہم یہیں سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا کشمیر کے ساتھ تعلق، آپ کے ننیال اور ددھیال دونوں کا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے، بلکہ آپ کے نانا غلام احمد جرح تو مسلم کانفرنس کے ایک متحرک رہنما بھی رہے ہیں، اور پارٹیشن کے دوران آپ لوگ ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے پاکستان میں. اس دوران کیا یادیں ہیں آپ کی جو وابستہ ہیں؟ آپ کے گھر والوں نے، آپ اکثر ذکر بھی کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا باتیں بتائیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں، جو کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو کہ آپ آنے والے کئی سو سال تک نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس میں جو نومبر 1947 میں جو ایک قتل عام ہوا تھا جموں میں، وہ بڑا اہم ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اگست 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، تو جو ہمارے بزرگ تھے ان کا ایک خیال تھا کہ کشمیر جو ہے یہ تو پاکستان کا حصہ بنے گا، تو انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے. تو میرے جو نانا تھے ان کا تعلق جموں سے تھا، اور میرے جو دادا تھے میر عبدالعزیز ان کا تعلق بڈگام سے تھا، لیکن وہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ کے قریب ایک جگہ ہے سچیت گڑھ وہ آ چکے تھے. تو جو میرے نانا تھے غلام احمد صاحب، ان کا تعلق تھا مسلم کانفرنس کے ساتھ، اور وہ چودھری غلام عباس صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے. تو جب مائیگریشن شروع ہوئی تو چودھری غلام عباس صاحب کی بیٹی کو اغوا کر لیا ڈوگروں نے. تو میرے جو نانا تھے نا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے تو ان کو ریکور کرنے کی کوشش شروع کی، اور اس کوشش کے دوران ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی فیملی تھی جو جموں میں، وہ بھی انسیکیور ہے. تو ان کے جو بڑے بھائی تھے فضل احمد صاحب، انہوں نے کوشش کر کے تو فیملی کو موو کرنے کی کوشش کی سیالکوٹ. اور آپ کو اگر یاد ہو تو لاریاں، بسوں کا بندوبست کیا گیا تھا، لاریاں ان کو کہتے تھے اس زمانے میں. اور جو ڈوگرا فوج تھی وہ ان کو گارڈ کری تھی. تو پہلے مسلمانوں کو جموں کی پولیس لائنز میں اکٹھا کیا گیا، ان کو ڈس آرم کیا گیا، مردوں کو علیحدہ کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کیا گیا. اس کے بعد ان کو بسوں میں بٹھایا گیا اور کہا ہم اب آپ کو پاکستان لے کے جائیں گے. تو جو ایک بس تھی اس میں میری نانی بھی تھی غلام فاطمہ، اور ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو ان کی گود میں تھا. تو ان کو جب بس کو روانہ کیا گیا کٹھوعہ کی طرف کہ جی وہاں سے آپ جائیں گے سیالکوٹ، تو نانا تھے میرے جو وہ جموں میں ہی تھے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ چودھری غلام عباس صاحب کی بیٹی جو ہے اس کو ریکور کیا جائے، تو وہ ساتھ نہیں تھے. تو اس بس پہ جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر دیا، اس کو روکا اور پھر اس پہ حملہ کر دیا. تو وہ جو میری امی نے مجھے بتایا، جو میری والدہ نے مجھے بتایا، وہ اس کی آئی وٹنس تھیں. تو ان کی عمر اس وقت 13 سال تھی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ بس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے تلواریں تھیں، کرپانیں تھیں، قتل کرنا شروع کر دیا. اور ان کی جو والدہ تھیں یعنی کہ میری نانی، انہوں نے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے ان کو ڈیڈ باڈیز کے نیچے چھپا دیا اور کہا کہ بس آپ نے ادھر سے باہر نہیں آنا. اور خود وہ، ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، تو ایک ہاتھ میں ایک بازو پہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سٹک تھی، اور وہ بس سے نیچے اتر گئیں. تو ان پہ جب وہ حملہ ور ہوئے تو انہوں نے سٹک سے لڑنے کی کوشش کی. اب سٹک سے عورت کیسے لڑ سکتی ہے؟ تو انہوں نے وہ سٹک چھین لی اور ان کو ڈریگ کر کے لے گئے.
تو میری امی کے بقول آخری جو منظر ان کو یاد ہے کہ ان کے بھائی کا نام قیوم تھا، اس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو ڈریگ کر کے لے گئے۔ اس کے بعد وہ جو بچے کھچے لوگ تھے وہ بڑی مشکل سے سیالکوٹ پہنچے، اور کافی دن تک ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں تھا پتا کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ کافی دنوں کے بعد وہ جو ایک کیمپ تھا وہاں پہ پھر میرے نانا آئے اور ان کی وہ 3 بیٹیاں مل گئیں۔ تو جو میری والدہ تھیں وہ انہوں نے مجھے یہ سٹوری اس طرح سنائی کہ وہ اکثر رات کو لیٹ نائٹ میں نوٹس کرتا تھا وہ روتی ہیں۔ تو پہلے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کیوں روتی ہیں۔ پھر میں نے 1-2 دفعہ پوچھا کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی یہ رات کو اٹھ کے چھپ چھپ کے روتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے ایک دن ان کو پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہیں، اور آپ کل بھی رو رہی تھیں اور آپ پرسوں بھی رو رہی تھیں۔ تو انہوں نے نا مجھے گلے سے لگا کے زور زور سے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ میں اپنی ماں کو روتی ہوں اور پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ مجھے 70s میں انہوں نے بتائی جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کبھی کبھی ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا، آپ نے ڈھونڈا تھا نہیں ڈھونڈا تھا۔ پھر میں نے جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا تو ایک دن میں نے اپنے نانا کو پوچھا کہ آپ نے نانی کو کیوں نہیں ڈھونڈا؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کیا جواب دیتے؟ پھر ایک دفعہ جو ہے نا انہوں نے شکایت کی میرے دادا کے ساتھ کہ اس کو ممتاز نے پتہ نہیں کیا سٹوری بتا دیا، تو یہ میرے سے ایسے سوال کرتا ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ تو میرے جو دادا ہیں نا وہ مجھے قرآن پڑھاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کو اغوا کر لیا تو اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ گئے تھے، لیکن جو ہم نے کیا تھا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو ہماری عورتوں کو اغوا کیا، ان کی عصمت دری کی، بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ زبردستی شادیاں کر لیں۔ تو اب ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو واپس کیسے لے کے آئیں۔ تو پھر ہم یہ کرتے تھے کہ جو ان کی جو قافلے واپس جا رہے ہوتے تھے تو ہم ان کو روکتے تھے اور ان کی عورتوں کو علیحدہ کرتے تھے اور ان کو کسی حویلی میں بند کر دیتے تھے، اور ان سے کہتے تھے اب تم واپس جاؤ، اب تم جاؤ گے جب انڈیا یا گرداسپور یا جموں تو وہ ہماری عورتیں جو تم نے اغوا کی ہوئی ہیں ان کو لے کے بارڈر پہ آؤ، ہم یہ عورتیں تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ 1953-54 تک بارڈر پہ ایک ان آفیشل قسم کا بارٹر ہوتا تھا کہ ایک ہندو یا سکھ عورت جو ہے اس کے بدلے میں 10 مسلمان عورتیں ادھر سے لی جاتی تھیں، اس امید میں کہ شاید ان میں غلام فاطمہ بھی آ جائے۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ ان کو کیسے جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کو پرانا جانتے تھے، تو یہ جو ہیں یہ بڑے مشہور آدمی تھے، یہ مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق تھا، ہمارا تعلق مسلم لیگ سے تھا، تو مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کا آپس میں بڑا تعلق تھا، اور مسلم لیگ گارڈ جو ہے اس کو پتہ تھا ساری سٹوری کا۔ تو ہم نے کافی کوشش کی۔ تو میں نے کہا کتنی عورتیں تھیں آپ نے جو واپس لے کے آئے؟ انہوں نے کہا ہم کم از کم 5,500 عورتیں جو ہیں ہم نے اس طرح واپس لیں، واپس ریکور ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ادھر عورتیں ہماری ختم ہو گئی ہیں، اب اور کوئی نہیں ہے یا انہوں نے مار دی ہیں، پھر جو ہمارے پاس بچی وہ جو ان کی عورتیں تھیں ہم نے ان کو آرام سے ان کے حوالے کر دیا، کچھ نہیں کہا ان کو، کیونکہ ان کا ہمارے پہ برڈن بن گیا تھا، ان کو کھانا پلانا اور ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ جو سٹوریز ہیں نا یہ ہماری نئی نسل کو نہیں پتہ، مجھے اس لیے پتہ ہے کہ مجھے میری ماں نے بتائی۔ تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے یہ 47 میں شروع ہوا تھا اور یہ آج تک چل رہا ہے، اور 76-77 سال گزر گئے ہیں،
اس وقت بھی جو کشمیری عورتیں ہیں وہ اپنی عزتیں قربان کر رہی تھیں، آج بھی قربان کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں اتنی قربانی کسی تحریک آزادی میں کسی قوم نے نہیں جتنی کشمیری قوم نے دی ہے۔ 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات اٹھائے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان مسئلہ کشمیر کو عالمی افق سے غائب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ گویا تنازع ختم ہو جائے گا؟ ہندوستان نے کوشش تو بہت کی ہے، اور ہندوستان نے جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں جو عالمی برادری ہے اور خاص طور پہ اقوام متحدہ نے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری قوم جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اب ہندوستان جو ہے وہ صرف کشمیریوں کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ اگر آپ ان کی 5 اگست 2019 کے بعد کی جو پالیسی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اگر آپ اس کو انالائز کریں تو وہ صرف کشمیریوں کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہتے، بلکہ وہ بحیثیت قوم ان کی شناخت چھیننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جو 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر ہے، انہوں نے 13 جولائی کو بطور یوم شہدائے کشمیر 47 سے پہلے سے منایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ پہلے یہ جو مقبوضہ ریاست کی جو حکومت ہوتی تھی وہ بھی اس دن کو مناتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ پھر اردو جو ہے وہ ریاست کی قومی زبان تھی، انہوں نے اردو کو بھی ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیا۔ پھر وہاں پہ پچھلے کئی سال سے الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے۔ الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ نئی حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، وہ اس طرح حلقہ بندیاں کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو جموں سائڈ کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ ان میں جو نان مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ ان کو شامل کر رہے ہیں، اور جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کو کاٹ کے وہ دوسری طرف ڈال رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ الیکشن اس وقت کروائیں گے جب کہ جو مقبوضہ ریاست کی جو اسمبلی ہے اس میں بی جے پی اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی اکثریت ہو جائے گی۔ تو وہ اب جی ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی اسمبلی میں جو دلی سرکار کے وفادار جو لوگ ہیں ان کو اکثریت میں لائیں گے، اور ایک ہندو سی ایم جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو ایک اسلامی تشخص ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم جو ہے اس نے پہلے بھی اتنی قربانیاں دی ہے، کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے نہ پہلے سرنڈر کیا ہے نہ وہ آئندہ سرنڈر کریں گے۔ لیکن جو لوگ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میر صاحب، 15 دسمبر 2022 کو آپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا لوگوں کو کہ پاکستان کو ایک جارحانہ سفارتی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ آپ کی کیا مراد تھی؟ آپ جنگ کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر آپ کے خیال سے پالیسی میکرز کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو اندر کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، کیا پالیسیز اپنانی چاہیے پاکستان کو؟ میرا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رابطہ تو رہتا ہے نا، سری نگر میں، کپواڑہ میں، اور ہندوستان سے باہر جو کشمیری رہتے ہیں، جب ہم انگلینڈ یا یورپ جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں کشمیری مل جاتے ہیں، ان سے جو گفتگو ہوتی ہے تو ان کو اس چیز کا بڑا خیال ہے کہ وہ اب ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، تو وہ بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ تو ان کا ایک خیال ہے کہ جو پاکستان ہے وہ کسی سازش کا شکار ہے، تو پاکستان کے خلاف سازش کشمیریوں کے خلاف سازش ہے۔ اب جو 2 سال پہلے لائن آف کنٹرول پہ جو سیز فائر ہوا تھا، کاش کہ اس سیز فائر کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں ان پہ ظلم و ستم کم ہو جاتا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو سیز فائر ہوا اس کے بعد جو وہ ایل او سی پہ جو انڈین بارڈر سیکورٹی فورسز تھیں ان کو وہ واپس پیچھے لے گئے، اور انہوں نے جب پریشر سے نکلے تو انہوں نے
جو کشمیری لوگ ہیں ان پر انہوں نے ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی پاکستان کو کیا ضرورت تھی, پچھلی حکومت نے یہ کیوں کیا سیز فائر, جبکہ 5 اگست 2019 ہو چکا تھا. تو 5 اگست 2019 کے بعد آپ اگر فروری 2021 میں ایک سیز فائر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ تو جو سید علی شاہ گیلانی صاحب تھے انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے اور ان کو اس کے جوابات نہیں ملے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ جو سیز فائر تھا اس کے نتیجے میں جو ہندوستان نے کشمیریوں پہ جو ظلم میں اضافہ کیا اور مزید سازشیں شروع کیں, اب ان کا ادراک یہاں پہ ہو گیا ہے. اور میری جو انفارمیشن ہے بطور ایک صحافی کہ وہ یہ ہے کہ اب اس پہ مزید ہندوستان کو یہ سپیس نہیں دی جائے گی کہ وہ مزید کشمیریوں پہ ظلم کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اقوام متحدہ میں اور جو دیگر عالمی فورمز ہیں وہاں پہ وہ ہندوستان کی ایٹراسٹیز کے خلاف بہت بھرپور انداز میں آواز اٹھائے گی اور جو کشمیریوں کی جو شکوہ شکایت ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیری سیفری کی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر میں بات کرنے میں شامل ہو جائیں بات چیت میں, تو اس سے کیا پاکستان کے سٹانس کو نقصان پہنچے گا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کا سٹانس بالکل بھی کمزور نہیں ہوگا. یہ مسئلہ کشمیر ہے نا, تو یہ کوئی کسی پلاٹ کا جھگڑا تو نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو کشمیر کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کی زمین کا جھگڑا ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ تو لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے. ایک پوری قوم جو ہے اس کی تاریخ اور اس کے ثقافت اور اس کے کلچر کی بقا کا مسئلہ ہے. تو مسئلہ کشمیر از اباؤٹ کشمیریز. تو مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل جو ہے وہ کشمیریوں کو شامل کیے بغیر آپ اس پہ اتفاق رائے قائم نہیں کر سکتے. جہاں تک پاکستان کی پالیسی کا تعلق ہے تو میں یہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 257. تو جو 257 ہے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کیا جائے گا. تو جہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, جہاں آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں اور کشمیریوں نے ظاہری بات ہے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. آگے چل کے آرٹیکل 257 کہتا ہے کہ جب آپ UN ریزولوشنز پہ عمل درآمد کر لیں گے تو اس کے بعد کشمیری عوام کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں. تو اس میں 257 میں 257 میں دونوں آپشنز کو اکٹھا کیا گیا. ہمارے جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہیں آپ ان کی فہم و فراست دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیر کا کیس جو ہے اس کو مؤثر انداز میں لڑنا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہم کشمیر کو اس لیے آزاد کروانا چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے اور یہ کشمیریوں نے ہمارے ساتھ آ کے مل جانا ہے. انہوں نے ان کو جو استصواب رائے ہے, جو ان کی رائے کا اظہار ہے, اس کا حق دیا ہے. تو یہ ریاست پاکستان کا کشمیریوں پہ اعتماد ہے. بالکل درست. یہ اعتماد جو ہے وہ 370 جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو سسپینڈ ہو گیا اس میں نظر نہیں آتا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کشمیری عوام نے. میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو بھی سلوشن ہے کشمیر کا وہ کشمیریوں نے سامنے لے کے آنا ہے, پاکستان نے اور انڈیا نے سامنے لے کے نہیں آنا. میر صاحب, ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کافی عرصے سے اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے کہ وہ قیادت سے محروم کر دے مقبوضہ کشمیر کو. جو پاکستان نواز یا علیحدگی پسند یا ایون ہندوستان نواز قیادتیں بھی تھیں وہ سب اب جیلوں میں ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو لیڈر لیس کر دینا چاہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں, کوئی متبادل قیادت کا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے اپنی صحافتی زندگی میں سید علی شاہ گیلانی صاحب سے بھی میں نے ملاقات کی ہے. ان سے میری دلی میں ملاقات ہوئی تھی. یاسین ملک صاحب سے تو میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں. میر باعث عمر فاروق سے بھی میری ملاقات رہی ہے. عمر عبداللہ کو بھی میں ملا ہوں, فاروق عبداللہ کو بھی ملا ہوں. یعنی کہ جو مقبوضہ ریاست کے بہت سے جو لیڈر ہیں
پرو انڈیا اور اینٹی انڈیا دونوں طرح کے، جس میں یہ محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں. تو یہ ان سب کے ساتھ میں نے آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ بہت گفتگو کی ہے. 2001-2002 میں جب 9/11 ہو گیا تھا تو بہت پاکستان پہ پریشر آیا تھا کہ جی وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہو گئی تھی، تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کشمیریوں کا کھلم کھلا ساتھ دینا، کیونکہ وہ کہتے تھے جی یہ دہشت گردی کی بالکل ایسا ہی ہے، اس کے بعد تو پلٹ ہی گیا تحریک ہے. تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر سید علی شاہ گیلانی اور یاسین ملک اور میر وائز عمر فاروق یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس کا ایک پازیٹیو چہرہ سامنے آئے گا. لیکن یہ ہمیں بڑا مشکل لگتا تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آہستہ 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 سید علی شاہ گیلانی صاحب نے اور یاسین ملک صاحب نے اور میر وائز عمر فاروق صاحب نے آپس میں ڈائلاگ شروع کیا، اور حریت کانفرنس کے 2 دھڑے تھے اور یہ اکٹھے ہو گئے. اب جب یہ اکٹھے ہوئے تو پہلے انڈیا ان کے ساتھ مختلف قسم کی ڈبل گیمز کھیلتا تھا. کبھی یاسین ملک صاحب کو کہا اچھا جی آئیں آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ دلی آ جائیں. ان کو پاکستان جانے کی اجازت دے دیتے تھے کہ ان کو توڑ لیں. کبھی میر وائز عمر فاروق صاحب کو کہا کہ جی آپ کے ساتھ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. ان کو وہ لڑانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن جب یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی شکست تھی کہ پہلے کشمیر کو آزاد کروا لیں. اب یہ جو بریک تھرو تھا یہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی شکست تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے پوری جو کشمیری قیادت ہے اس کو جیلوں میں ڈالا، اور یہاں تک کہ جو خواتین ہیں آسیہ اندرابی جیسی خواتین ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا. آپ دیکھیں کہ میں نے جب ایک امریکن تھنک ٹینک کو بتایا میں نے واشنگٹن میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ نیلسن منڈیلا جو ہے اس نے سب سے زیادہ قید کاٹی ہے، کتنی قید کاٹی ہے اس نے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کچھ 26-27 سال قید کاٹی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں ایک قیدی ہے ڈاکٹر قاسم فختو، ان کے 28 سال ہو گئے ہیں. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر میں نے ان کو گوگل کر کے بتایا. میں نے کہا یہ دیکھو یہ 1991-92 سے جیل میں ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں آسیہ اندرابی وہ بھی جیل میں ہیں. تو یہ ایک ان کے لیے انہونی چیز تھی. یہاں پہ حکومت پاکستان کی کمزوری جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں ذکر ہی نہیں کیا کبھی ڈاکٹر قاسم فختو کا. تو اب اس میں ایک ہماری پاکستانی حکومت کی کمزوریاں، اور دوسرا آزاد کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپس کے اختلافات. میں نے کیوں مثال دی ہے، سید علی شاہ گیلانی صاحب اور یاسین ملک صاحب 2 مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے. اگر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آزاد کشمیر میں مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ صرف کشمیر کی آزادی کے نقطے پہ کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال جو قائم کی سید علی شاہ گیلانی نے اور یاسین ملک نے اور میر وائز عمر فاروق نے، کہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو بالا طاق رکھتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے نقطے پہ اتحاد کیا. تو اس معاملے پہ جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس ایک نقطے پہ متحد ہونا چاہیے. صرف حریت کانفرنس، آزاد جموں و کشمیر میں جو گروپ شامل ہیں ان کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی پولیٹیکل گروپس ہیں خواہ ان کا کچھ بھی نظریہ ہے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک نقطے پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا کیس زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. میر صاحب، بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں، جو کشمیری ہیں، وہ ہمارا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مفادات کا وہاں پر خیال رکھیں گے. جو پولیٹیکل پولرائزیشن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اسی طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہمیں باہر بھی نظر آتی ہے اپنے ڈائسپورا میں. کشمیری اور پاکستانی اب بجائے کشمیری یا پاکستانی رہنے کے آپس میں متحارب گروپس بن گئے ہیں یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سے کیا ہمارے مفادات پہ ضرب نہیں پڑتی؟ لیکن اس میں وہی کمزوری آتی ہے پاکستانی حکومت کی کہ مثال کے طور پہ امریکہ یا برطانیہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے وہاں پہ مسلم لیگ بنائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پی ٹی آئی بنائی ہوئی ہے، جماعت اسلامی بنائی ہوئی ہے،
اور اس کے بعد پھر جو وہاں پہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے ان میں سے انہوں نے مسلم کانفرنس بنائی ہوئی ہے, پیپلز لیگ بنائی ہوئی ہے, JKLF بنائی ہوئی ہے, انہوں نے جو پارٹیاں یہاں آزاد کشمیر میں وہ وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں. یہ اس لیے وہاں پہ جو انڈینز ہیں وہ اپنے آپ کو ساؤتھ ایشین کور میں رکھتے ہیں. وہ جو بھی کرتے ہیں انڈیا کے مفادات کی نگہبانی وہ ساؤتھ ایشین کور میں کرتے ہیں. تو ہم جو ہے وہاں پہ پاکستانی اور کشمیری نہیں رہتے, ہم مختلف پارٹیوں کے بینرز کے تلے ہم اپنے آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو اگین اس میں انیشیٹو پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کو لینا چاہیے, پھر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو لینا چاہیے, ایک کمپین شروع کرنی چاہیے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ یا تو اپنی شناخت پاکستان کے حوالے سے رکھیں یا کشمیر کے حوالے سے رکھیں. جو سیاسی وابستگی ہے وہ رکھیں, ضرور رکھیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلینڈ میں آپ پیپلز پارٹی PTI اور مسلم لیگ نون کے جھنڈے اٹھا کے اگر آپس میں لڑتے ہیں, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے صرف آپ کو نقصان. کشمیر کے لوگوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے, اسپیشلی جو پرائیویٹ چینلز ہیں, وہ ہمارے مسائل کو کوریج نہیں دیتے, اتنا وقت نہیں دیتے جتنا کشمیر کو دیا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکاری میڈیا تو ہمیں وقت دیتا ہے لیکن پرائیویٹ میڈیا بالکل ہی کوئی وقت تفویض نہیں کرتا. اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک کمرشلزم کا دور ہے, اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس وقت جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ اگر ایک انیشیٹو لے اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور لبریشن فرنٹ اور جو باقی جماعتیں اگر ان کو اکٹھا کر لے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان سب کو اپنے رائٹ لیفٹ پہ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کریں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ جس کو پاکستان کا میڈیا اگنور کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ جن کو میڈیا اگنور نہ کر سکے. خبر تو آپ نے بنانی ہے لیکن آپ خبر نہیں بناتے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کشمیر کے ایشو پہ کوئی پروگرام کریں یا کوئی ڈاکومنٹری چلائیں تو اس میں, یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, ہمارے ساتھ جو ہے شکوہ شکایت کیتا جی آپ نے اس کو بلا لیا تو اس کو کیوں نہیں بلایا, اس کو بلا لیا تو مجھے کیوں نہیں بلایا. یہاں تک کہ انگلینڈ سے لوگ فون کر کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے کیوں بلا لیا, ان کو تو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے, قانون کا تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی بیماری جو ہے یہ نئی نہیں ہے, یہ بیماری بہت پرانی ہے. جب 1909 میں علامہ اقبال ایک نوجوان بیرسٹر تھے تو لاہور میں ایک انجمن کشمیری مسلمانان کے نام سے ایک تنظیم تھی, وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. تب بھی وہ اپنی تقریروں میں اور اپنی شاعری کے ذریعے کشمیریوں سے کہتے تھے کہ آپس میں نہ لڑا کرو, آپس میں لڑو گے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. تو یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی موجودگی سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے میڈیا کی اٹینشن حاصل کرنی ہے تو اپنی کمزوریوں کو دور کریں, اپنے اسٹرینگتھ, اپنی یونٹی جو ہے وہ پیدا کریں. تو آپ کی اسٹرینگتھ اور آپ کی یونٹی ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستانی میڈیا کیا انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کو اگنور نہ کر سکے. آپ نے ذکر کیا کہ کئی مرتبہ آپ ہندوستان گئے, ظاہر ہے ہمیں معلوم بھی ہے آپ کے ان دوروں کے بارے میں. کبھی آپ کو مقبوضہ کشمیر جانے کا موقع ملا؟ مجھے 2-3 دفعہ مقبوضہ کشمیر جانے کی اپرچونٹی ملی تھی. ایک دفعہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک پاکستانی صحافیوں کے ڈیلیگیشن کو لے جایا جا رہا تھا. ایک مرتبہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں آفر کیا کہ ہم آپ کو دلی سے لے جاتے ہیں, لیکن نہ تو میں نے پاکستانی گورنمنٹ کی پیشکش قبول کی اور نہ ہی انڈین گورنمنٹ کی پیشکش قبول کی, کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ میں جب وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے اگر کسی کشمیری دوست نے, کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کون سے ویزے پہ آئے ہیں یہاں پہ, تو میں اس کو کہوں گا میں انڈیا سے کشمیر کا ویزا لے کے آیا ہوں, انڈیا کے ویزے پہ آیا ہوں, انڈیا سے ویزا لیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک جذباتی سی بات ہے, ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی آپ کو جذباتی ہونا پڑتا ہے. میں نے سوچا یار میں کشمیر جاؤں انڈیا کے ویزے پہ, نہیں جانا, اس لیے نہیں گیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو نئی پود ہے جو اب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان میں آپ کو پوٹینشیل دکھائی دیتا ہے ایک بڑا صحافی بننے کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دن یہ ہمارے علاقے کا نام روشن کر پائیں گے؟ مجھے تو نظر آ رہے ہیں. میں تو مظفر آباد میں بہت سے صحافیوں کو ملا ہوں آج، اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیر یونیورسٹی کے جو میڈیا اسٹڈیز کے بہت سے میں اسٹوڈنٹس کو ملا ہوں. انہوں نے بتایا جی ہم میڈیا اور کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے ان کو سائڈ پہ لے جا کے بچیوں کو میں نے پوچھا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو بڑا خطرناک پروفیشن ہے. اور ہر کسی نے اپنی اپنی ایکسپلینیشن دی. تو میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس چکر میں ہے یہ. تو میں یہ بہت مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کے سوالات جو ہے وہ جب میں اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی بچہ بتاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بتاتا ہے جی کہ میں جرنلزم پڑھ رہا ہوں یا میں نے جرنلسٹ بننا ہے، تو میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کیوں بننا ہے، تمہارا آبجیکٹو کیا ہے. وہاں سے مجھے کوئی اتنا امپریسو اچھا جواب نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اینکر بننا ہے ہم نے، یعنی کہ وہ جرنلزم میں اس لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اینکر بننا ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہم نے جرنلسٹ بننا ہے، انہوں نے اینکر بننا ہوتا ہے یا انہوں نے میڈیا سٹار بننا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب میں نے کشمیری اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ نے جرنلسٹ کیوں بننا ہے، تو اکثر جو ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم جرنلسٹ بن کے تو جو کشمیر کے پرابلمز ہیں ان کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں کسی ایک بھی بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں جرنلسٹ بن کے پاکستان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سارے کہتے تھے بس شہرت کمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جو پاکستان کے بچوں کو بھی ہدایت دے، اور جو کشمیر کے بچے ہیں، جو کشمیر کی نوجوان نسل ہے، مجھے اس میں بڑا پوٹینشیل نظر آتا ہے. ان میں بہت سے شورش کشمیری اور حمید نظامی پیدا ہوں گے. حامد میر صاحب، کرنے والی باتیں تو بہت سی تھیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کا بہت مزہ بھی آیا، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے تو انشاءاللہ کسی اور وقت پہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.